جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 1 سال کا عرصہ ہو چکا ہے وہ زیر حراست ہیں، اور جنرل فیض حمید کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس کو جو ہے اس کے سسٹم میں گڑبڑ کر کے اور عمران خان کی جو تحریک انصاف تھی اس کو وہ اقتدار میں لے کے آئے۔ جنرل فیض حمید پہ ٹاپ سٹی جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اس کا الزام بھی ہے کہ ان کے ایک بھائی جو تھے نائب تحصیلدار نجف حمید، انہوں نے بہت بڑے بڑے گھپلے کیے تھے اور ٹاپ سٹی کے مالک سے انہوں نے کیش وصول کیا تھا اور ان کو غیر قانونی طور پہ ہراساں بھی کیا تھا، ان کو جو ہے لاک اپ میں بھی بند کیا تھا۔ اس کے علاوہ جنرل فیض حمید پہ جو ہے 9 مئی کا جو ہے وہ بھی ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ اس میں شامل رہے ہیں، اور پھر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے آئی ایس آئی کے اندر ایک پیرالل آئی ایس آئی بھی اپنی بنا لی تھی۔ اتنے سنگین اور بڑے الزامات کے باوجود آج 1 سال ہونے کو ہے اور جنرل فیض حمید کا جو ہے جو فیلڈ کورٹ مارشل ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو رہا ہے۔ اب جو فوج کہتی ہے کہ جو ہے جو پاکستانی نظام عدل ہے، پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ جو ہے جلدی فیصلے نہیں کرتے ہیں اور ملزمان بری ہو جاتے ہیں، تو اگر یہی لاگو کیا جائے پاکستانی فوج پہ کہ بھائی جو 9 مئی کے ملزمان تھے ان کو سول عدالتوں نے تو سزائیں دے دی، لیکن آپ نے ابھی تک 1 سال ہو گیا ہے، اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو آپ بری کر دیں، اور اگر گنہگار ہیں تو جنرل فیض حمید کو مثالی سزا آپ ملتی نظر آنی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ تو پھر اب فوج کا جو گلہ سول عدالتوں سے ہے وہ تو نہیں بنتا، کیونکہ سول عدالتوں نے تو 10 سال 9 مئی کے ملزمان کو سزا دی ہیں، حالانکہ جو آرمی کا جو ملٹری کورٹ تھے انہوں نے 9 مئی کے ملزمان کو 2 اور 3 سال کی ساری سزائیں دی ہیں، اور وہ جو ہے اپنی سزا سرو کر کے اپنی سزا کو بھگت کے باہر بھی آ گئے ہیں۔ ایک دو سے میں نے پوچھا ہے کہ بھائی آپ نے اپنی سزا کے خلاف جو ہے اپیل کیوں نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ملٹری کورٹ نے 2 سال اور 3 سال دی، وہ ہم نے سرو کی گزار کے آگے، جبکہ سول عدالتوں نے 9 مئی کے جو ملزمان تھے ان کو 10 سال کی سزا دی۔ اس کے باوجود کہا یہ جاتا ہے کہ جو یہ سول جوڈیشل سسٹم ہے، جو یہ عدالتی نظام ہے، اس میں فوج کہتی ہے کہ اس میں دیری بہت ہے اور اس کے اوپر ہم انحصار نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ملٹری کورٹ چاہیے۔ اور دوسری طرف جنرل فیض حمید کو 1 سال سے لے کے بیٹھے ہیں۔ اچھا، میں نے ایک بڑے ذمہ دار ذرائع سے بات کی اور اس میں پوچھا کہ آخر کیوں جنرل فیض حمید کو جو اس کا فیلڈ کورٹ مارشل ہے وہ کیوں مکمل نہیں ہو رہا، اس میں دیری کیا ہے؟ تو اس ذمہ دار شخص نے مجھے بتایا کہ اس کیس میں تقریباً 200 گواہان ہیں، اور ان کے جو نیچے کام کرتے تھے 2 بریگیڈیئر جو کہ چکوال سے تعلق رکھتے ہیں، فروخ اور آفتاب، وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ پہلے تو وہ جو تھے اس کے اندر شریک جرم تھے، وہ اس کے اندر کو اکیوزڈ تھے، لیکن اب وہ چونکہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں تو انہوں نے جنرل فیض کے اوپر جو ہے نا گواہی دی ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ اس کی لیگل امپلیمنٹیشن کیا ہوگی کہ ایک بندہ پہلے ملزم ہوتا ہے اور بعد میں وہ دوسرے ملزم کا نام لے کے وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں چونکہ 200 گواہان ہیں اور اگر ہر روز ایک گواہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے بیان لیا جائے تو 200 دن لگتے ہیں، اور اگر ہفتہ اتوار کی چھٹی جو ہے وہ نکال دی جائے تو سال کے اتنے ہی دن بنتے ہیں۔ تو ابھی آخری مراحل میں انہوں نے بتایا کہ یہ کیس ہے اور ہفتہ 2 کے اندر ہی اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اور جو میرے ذرائع ہیں جو باخبر صحافی تھے واقفان حال ہیں، انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فیض حمید کے جو کیس ہے اس کے سلسلے میں جو ایکس آرمی چیف ہیں باجوہ صاحب، ان سے بھی انکوائر کیا گیا ہے، ان سے بھی پوچھ گچھ کی ہے، اور اسی طرح جو ہے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض، ان سے بھی اس بارے میں پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ تو ہم امید رکھیں گے جلد از جلد جنرل فیض حمید کا فیصلہ آ جانا چاہیے۔ اگر وہ گنہگار نہیں ہے تو وہ بری ہو جانے چاہیے، اور اگر وہ گنہگار ہیں تو انہیں مثالی سزا ضرور ملنی چاہیے۔